محفل اللہ کے ذکر کی محفل تھی، اس میں ذکر کو اہمیت دی جا رہی تھی، ذکر میں اس پہ بہت زیادہ زور دیا جا رہا تھا، اور قرآن پاک کی تلاوت اور اس جیسا جو، اور ایک علم میں، ایک حلقے میں علم سیکھا اور سکھایا جا رہا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے ذکر کی مجلس میں تشریف لے گئے، آپ نے ذکر کی فضیلت کو بیان کیا، ذکر کرنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حلقے میں تشریف لے گئے، جس حلقے میں دین سیکھا سکھایا جا رہا تھا۔ کوئی سکھا رہا تھا، کوئی سیکھ رہا تھا، اس حلقے میں آپ تشریف لے گئے، اور اس حلقے میں جا کے آپ نے تشریف بھی رکھی، آپ اس مجلس میں بھی شریک ہوئے، اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا صحابہ کو، فرمایا میرے صحابہ انما بعثت معلما، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ معلم بنا کے بھیجا ہے، سکھانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ معلم کا کردار، اس کی عظمت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ انسانیت کے بابا اول کو اور انسانیت کا پہلا قدم، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیکھنے سکھانے کا عمل شروع فرمایا۔ اور جو آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے، اللہ وہ ہے جو انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر آیتوں کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کا اندر صاف کرتا ہے، تزکیہ اندر صاف کرنے کو کہتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، دانائی کی تعلیم، انہیں دانائی سکھاتا ہے، عقل مندی سکھاتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک تم اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اللہ کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں اپنا رسول بھیجا ہے۔ اللہ کا ہے کہ نبی کا ایک نام امی ہے، یہاں شاید وہ بھی لکھا ہوگا، امی اللہ کے نبی کا ایک نام ہے۔ امی کی نسبت اگر ہم لوگوں کی طرف ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا ان پڑھ، لیکن اگر امی اللہ کے نبی کے لیے استعمال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی استاد۔
تو اللہ نے ہمارے درمیان ہم ان پڑھوں کے درمیان اپنا رسول بھیجا، پھر اپنے رسول کی ڈیوٹیاں بتائی. فرمایا پہلی ان کی ڈیوٹی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، اس قرآن کی آیتیں انہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، جب یہ پڑھ پڑھ کے سناتا ہے ان کا اندر صاف ہوتا جاتا ہے، تزکیہ نفس ہوتا جاتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دانائی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور تمہاری حالت یہ تھی جب تم ان پڑھ تھے، جب تم کیا تھے؟ ان پڑھ تھے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تم تھے تو کھلی گمراہی میں. ان پڑھ گمراہ ہوتا ہے. ان پڑھ کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ کیا ہوتا ہے؟ اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی. اگر کسی کو استاد کے رتبے کا علم نہیں تو وہ ان پڑھ ہے، وہ کھلا گمراہ ہے قرآن کی روح سے. کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں استاد کا ادب سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے بھی ہمیں استاد کا ادب سکھایا ہے، اور صحابہ نے ہمیں عمل کر کے دکھایا ہے. احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود ہے کہ حضور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں نے زیادہ خطبہ دے فرما دے کچھ چیزیں آپ بھی سمجھ جائے کرو. لازمی میں آخر تھا پھر چیز میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ادب بتایا، اللہ کے نبی نے بھی بتایا، اور اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ نے ہمیں ادب کر کے سکھایا ہے. اللہ نے کیا ادب بتایا؟ اب میرے آقا معلم کائنات تھے تو خالق کائنات نے فرمایا جب استاد بیٹھا ہو تو بے شک ابو بکر تم بھی سن لو، عمر تم بھی سن لو، عثمان تم بھی سن لو، بلال تم بھی سن لو، صہیب روم سے آنے والوں تم بھی سن لو، 1,24,000 کم و بیش صحابہ کی جماعت سن لو. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرنا. بلکہ جب دوسرے مقام پہ فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نیتوں میں شک کوئی نہیں تھا، ان کی نیتیں بالکل درست تھی. جب صحابہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو عرض کرتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہمارا خیال فرمائیے، ہماری احتیاط فرمائیے. لیکن جو جاہل تھے عرب والے وہ تھوڑا سا اس کو مروڑ دیتے تھے، راعنا کی جگہ راعینا کر کہہ دیتے تھے. اب آپ کو میں یوں بتا دوں قرآن پڑھنا کوئی آسان کام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب ہم نے ایک دفعہ قرآن کو دیکھ لیا، ہم نے رب پہ بہت بڑا احسان کر دیا ہے. اللہ کے بندوں راعنا بھی قرآن کا حصہ ہے، اور راعنا کو اگر ہم عین کے کسرہ کے ساتھ تھوڑا کھینچ کے پڑھیں گے تو یہی لفظ گناہ ہو جائے گا اور غلط ہو جائے گا. اب ایک بندہ بے شک وہ جتنا پڑھا لکھا ہے، آکسفورڈ اس نے پاس کر رکھی ہے، پی ایچ ڈی ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قرآن پڑھنا آ گیا. جہاں دیگر علوم ضروری ہے حاصل کرنے، وہاں ایک مسلمان کے لیے قرآن کا علم ضروری ہے. میں چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم باہر ایک گھر میں بیٹھے تھے، 2 بندے آئے. کتنے بندے آئے؟ ایک نے آ کے کہا السلام علیکم اور ایک نے کہا ہیلو. ہم کیا سمجھیں گے یہ دونوں ایک طرز کے بندے ہیں. جس نے سلام کیا ہم کہیں گے یہ مسلمان کا بچہ ہے، جس نے ہیلو کہا ہم کہیں گے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
کیا ہم نے اپنے بچوں پڑھنے، بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں بڑی محبت کے ساتھ جاتے جاتے، اور میں نے عمل شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص سلام نہیں کرتا نہ اس کے کسی بات کا جواب نہ دو، اور آئندہ میں نہیں دوں گا، بے شک آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں، پہلے السلام علیکم، پہلے السلام علیکم، پھر ہماری پہچان یہ ہے مسلمان کی کہ مسلمان کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے یا نبی کے فرمان سے ہوتا ہے، اور جتنے نبی تشریف لائے اللہ نے ہر نبی کی پہچان اس سے کروائی اور اسے منصب یہ دیا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کا نبی اپنی آنے والی امت جو اس کی ہوتی ہے اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے پاس کتنا علم تھا؟ میرے آقا تشریف لائے، منبر بچھایا گیا، کسی نے اعتراض کیا، کافر ہو گئے، یہ کوئی نبی ہے اس کے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی تک یہ خبر پہنچ گئی، جس طرح آج کل کی ایک نسل کہتی ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس کیا ہے۔ میرے آقا تشریف لائے، منبر سجایا گیا فجر کی نماز کے بعد، میرے آقا نے جب سے دنیا کی ابتدا ہوئی تھی وہاں سے خبریں دینی شروع کر دی، دیتے رہے، ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز ادا کی، پھر منبر سجا، پھر آپ نے خبریں دینی شروع کر دی، عصر ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آیا، میں ابتدائے جہان سے لے کے قیامت تک اور قیامت تک کی بات کی خبریں میں تمہیں دے سکتا ہوں۔ اتنا علم کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ میں نے بڑی حدیث میں نے اکثر آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑا خوبصورت تصویر میں دیکھا، فوضع یدہ بین کتفی، میرے اللہ نے میرے دونوں کندھوں کے درمیان اپنا دست قدرت رکھا، میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ نے میرا اپنا دست قدرت رکھا، فوجدت بردہا بین صدی، اللہ نے جو ہاتھ رکھا اس کی ٹھنڈک میں نے دل میں محسوس کی، میں نے سینے میں محسوس کی، اور حالت یہ ہو گئی فعلمت ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو تھا سارے کا سارا میں محمد نے جان لیا۔ فعلمت ما فی السماوات، جو تھا معلوم کے لیے، جو زمینوں میں تھا، جو آسمانوں میں تھا، میں محمد نے سارا جان لیا۔ پھر قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اللہ نے اپنے محبوب کو، کائنات کے والی اور وارث محمد کو کائنات کے ذرے ذرے کی خبر دی ہے۔ بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو بڑے جلال والے اللہ کے پیارے نبی کے سامنے تھے، حضور سرور کائنات نے آپ کا دیکھا، جنت میں محل دیکھا، تو آپ اس محل کی طرف اوپر لکھا تھا ھذا قصر عمر، یہ عمر کا محل ہے۔ آپ اندر نہ گئے، جب واپس تشریف لائے تو حضرت عمر کو کہا میں تیرا محل دیکھ آیا ہوں، میں تیرا محل دیکھ آیا ہوں، تے سونے کی ہو جائے اکی اندر نہیں گئے، تیرے جلال دی وجہ تو عثمان تیرا بھی دیکھ گیا، حیا دی وجہ تو تیرے گھر سے نہیں گیا، پتہ ہے لگا جدو تک مالک دی اجازت نہ ہوئے، اے ادب مصطفیٰ نے سکھا دیتا، اس وقت تک مالکہ دے گھر جانے دی بھی اجازت نہیں۔ ایک ایک چیز ہے میرے مصطفیٰ نے عطا فرمایا، بلکہ آؤ حدیث مبارکہ سنو، جنہاں بندہ دین کا علم حاصل کر لگا، بلکہ میں یہ حدیث کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ جمعہ والے دن بھی بے شک ایک تو اللہ کی بندگی کی نیت کر لیا کرو، اور تھوڑا جلدی گھر سے نکل کے یہ نیت کر لیا کرو کہ آج دین سیکھیں گے۔ کیا سیکھیں گے؟ اب نیت یہ کر لی
اب ذرا اللہ کی مہربانی اور مصطفیٰ کا کرم دیکھو، فرمایا جب تم گھر کی دہلیز سے قدم باہر رکھو گے اللہ کی نورانی فرشتے اپنے پر تمہارے پاؤں کے نیچے رکھیں گے، اپنے پر تمہارے پاؤں ہوں گے اور ان کے نیچے اللہ کے فرشتوں کے پر ہوں گے۔ اللہ تمہیں نیت کا ثواب یہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب تم دین کا علم آ کے سیکھو گے تو آؤ میں حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ مبارکہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے جملے بھی سن لو، فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین حتی النملۃ فی حجرها وحتی الحوت وحتی الحوت الناس الخیر وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر، لوگوں کو بھلائی سکھانے والا، لوگوں کو دین کا علم سکھانے والا، اس پر اللہ اور اس کے فرشتے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات، یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں رحمت بھیجتی ہیں۔ کیا بھیجتی ہے بھائی؟ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو دین سیکھنے کا فائدہ ہے یا نقصان؟ ایک بات میں نے کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، جو آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے یہ عالم دین ضرور ہے، خطا سے پاک نہیں، غلطی سے پاک، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے بیان میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن نبی کے فرمان میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ بندہ گھر سے نکلے اور نیت یہ کرے میں دین سیکھنے جا رہا ہوں، یہ نہ دیکھے آج سکھانے والا کون ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے، کم از کم عالم تو، غلطی تو ہوتی رہتی ہے، کم از کم جس سے دین سیکھنے جا رہا ہوں وہ عالم تو ہو نا۔ میری بات آپ سمجھیے، اس کی کو عالموں جیسی شکل تو ہوتا۔ یاد رکھو جب قبر میں ہم جائیں گے، میں اس لیے اپنے دوستوں کو اکثر کہتا رہتا ہوں مہربانی کرو، وقت کافی گزر گیا ہے، کچھ اپنے چہروں کے سجا دو۔ جب یوں قبر سے ہٹایا جائے گا تو میں نے وہی پرانی مثال جو سمجھانے کے لیے عرض کی تھی، دو بندے آتے ہیں، ایک السلام علیکم کہتا ہے اور ایک ہیلو ہاؤ آر یو کہتا ہے۔ اب ہم اس سے کیا سمجھیں کہ کون کیا ہے؟ یہی سمجھے گے نا السلام علیکم کہنے والے کا تعلق اسلام سے ہے۔ اب جب کپڑا ہٹایا جائے گا، ہم وفات پا چکے ہوں گے اور قبر میں ہم ہوں گے اور کپڑا ہٹایا جائے گا تو چہرے پہ دیکھنے والے کو کیسے پتہ چلے کہ یہ محمد کا غلام ہے؟ چلو کم از کم پہلا تو ذرا استقبال اچھا ہو جائے کہ جب ہمارے منہ سے کپڑا ہٹایا جائے فرشتے تو ہمارا چہرہ تو مصطفیٰ کے چہرے جیسا، دل تو تھوڑا نیچے آتا ہے، زبان بھی تھوڑی پتہ نہیں سمجھے، دل سے ہم نے کیا کھیکڑ کھیڑے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن کم از کم چہرہ تو مصطفیٰ کے نورانی چہرے جیسا ہم نے بنا رکھا۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا علم عطا کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبوب پیارے جب ہاتھ اٹھانا، اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھانا تو مجھ سے مانگنا رب زدنی علما۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں ملے گا کہ رب کے حبیب نے کہا مجھے اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، کہیں نہیں ملے گا اللہ میری شہرتوں میں اضافہ فرما، کہیں نہیں ملے گا اللہ مجھے ملکیتوں میں اضافہ فرما۔ حضرات جب سب کچھ ہے ہی مصطفیٰ کا تو وہ مانگیں گے۔ ایک بڑی پیاری بات یاد آ گئی مجھے،
رات کو بھی میں نے اپنے دوستوں سے وہ عرض کی، میں نے ایک جملہ بولا ہے، جب ہے ہی مصطفیٰ کا تو مانگے کیوں؟ لیکن ہمارے لیے علم مانگ کے سنت بنا دیا۔ اللہ سے مانگو تو صرف علم مانگو۔ کیا مانگو؟ علم مانگو۔ جہالت گمراہی ہے، جہالت ضلالت ہے، جہالت بے نوری ہے، جہالت بے عقلی ہے، جہالت بے شعوری ہے۔ رب سے مانگو تو ایک مانگو، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ مولا علم میں اضافہ کروا دے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے آقا عطا کیے ہیں، یہ آقا ہر لحاظ سے بے مثال آقا ہے، ہر لحاظ سے۔ اور میرے رب نے اپنے محبوب کو قرآن مجید کی روح سے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ جو میرا محبوب ہے نا، یہ صرف ایک جان کے لیے رحمت نہیں ہے، یہ کل جانوں کے لیے رحمت بن گیا ہے۔ جبریل امین حاضر ہوئے میرے آقا کے پاس۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل، میں سارے واسطے رحمت بن کے آئے ہیں، تیرے واسطے بھی رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضرات ہمیں احساس نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ میں اکثر آپ دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم بیمار ہو جائیں اور ہمیں ڈاکٹر یہ کہے کہ جناب صبح تڑکے جناب صبح آپ نے دوڑ لگانی ہے، اتنا چلنا ہے، یہ کرنا ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، ہم ڈاکٹر کا کہنا مان لیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر بھی جس کے چہرے پہ کوئی داڑھی نہیں ہوتی اور مرضی ہوتی ہے تو نماز پڑھتا ہے، مرضی ہوتی تو نماز نہیں پڑھتا، اور کئی خرد ماغ تو ایسے بھی متھے لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بس ہم جو مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں تو خدمت کریں یا اللہ کی بندگی کریں۔ میں کئی طرح کی یہاں دلوں میں ایسے دکھ اور درد موجود ہے، لیکن اگر ہم صرف 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 سنتیں صبح کی اور 2 فرض، اللہ کی قسم جتنی ورزشیں ہیں ساری کی ساری اس نماز میں آتی ہیں۔ کوئی پیٹ کم کرنا چاہتا ہے اس کی بھی ورزش نماز میں، کسی کو شوگر ہے اس کی ورزش بھی نماز میں، کسی کو بد ہضمی ہے اس کی جو ہے وہ ایکسرسائز بھی ورزش بھی نماز میں۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ کون سی نماز ہے جو ہمیں اتنے فائدے دیتی ہے۔ میں بھی صبح اٹھ کے آ جاتا ہوں، آپ بھی آ جاتے ہیں، شیخ صاحب بھی اذان دینے شوق ہے ان کا، یہ بھی آ جاتے ہیں، سارے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اوپر نماز طاری بھی ہوئی ہے کہ ہم نے سلام پھیرا ہو تو ہمارے وجود پہ کب کبھی طاری ہو، ہم نے سلام پھیرا ہو تو ہم اپنے رب کے جلووں میں گم ہوں۔ پیر صاحب کی بلا فرمایا کرتے تھے، کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے دودھ جو ہے وہ اس میں گندے برتن میں ڈالا ہو، کیونکہ دودھ کو نور کہا جاتا ہے اور نماز بھی ایک نور ہے، یہ بھی کسی گندے برتن میں نہیں ڈالی جاتی، اس کا فیض بھی کسی گندے بھانڈے میں نہیں ڈالا جاتا، اس کا فیض بھی اس بھانڈے میں ڈالا جاتا ہے جو بھانڈا بالکل اجلا اور صاف ستھرا۔ دین کی کسی جزئی کو دیکھ لیں یا کسی کلی کو دیکھ لیں، سب سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے۔ اور اللہ کے جتنے نبی آئے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اللہ نے کہا میں نے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا ہے اور انہیں دل کی صفائی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ میں جبریل علیہ السلام کی بات عرض کر رہا تھا تو آپ نے کہا کہ وہ جبریل تینوں بھی ساڑھی رحمت کا فائدہ ہوئے، تو جبریل علیہ السلام اللہ کا فرشتہ، سب فرشتوں کا سردار، اور فرشتوں کی اللہ نے یہ شان بیان کی ہے کہ فرشتے صرف وہ کرتے ہیں جو خدا کہتا ہے، بڑے ہی تابعدار، بڑے ہی وفادار، بڑے ہی فرما بردار۔ لیکن جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ
میں اس بات سے یا رسول اللہ ڈرتا تھا، پتہ نہیں میری آخرت کیسے ہوگی، میری آخرت پتہ نہیں۔ یہ جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں جن کا کوئی گناہ، جن کی کوئی غلطی، نہ خطا نہ غلطی، نہ کوئی قصور نہ گناہ نہ کیا، لیکن کہہ کیا رہے ہیں حضرات، توجہ کرنا اس بات کی طرف، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ڈرتا تھا پتہ نہیں میرا آخرت کیسے ہوگی۔ یار آپس میں بیٹھے کہ دیسی بھی ڈرے ہیں آخرت کے جی اس سے، ہماری آخرت کیسی ہوگی کبھی سوچا؟ دماغ شریف میں توجہ دی، بوجھ دیا، پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنی آخرت پہ، آخرت کے انجام پہ ڈرتا تھا اپنے رب سے۔ پھر کی ہویا؟ فرمایا پھر تواڈے کول آنا شروع کر دیتا، تواڈے کول آنا شروع کر دیتا ہے۔ تے رب نے تواڈے ول پیغام جدوں بھیجیا، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون۔ فرمایا جدوں پیغام بھیجیا نا، یہ جڑا جبریل ہے نا، یہ بڑی قوت والا فرشتہ ہے۔ تے میری شان جدوں بیان ہوئی نا، تے میں سمجھ گیا اللہ دے پیارے نبی دی بارگاہ وچ جڑی وحی آ رہی ہے، اس وحی دی رحمت کا صدقہ اللہ میرے اوتے بھی کرم فرمائے۔ حضرات محترم، ہم نبی پاک کے کسی بھی احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو خود، صرف بچوں کو نہیں، کیونکہ علم کے لیے سفید داڑھی کے بعد ممانعت نہیں ہے۔ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ سیکھنے کے مراحل میں سے ہمیں گزرتے رہنا چاہیے، ہر قدم پہ سیکھنا چاہیے، ہمیں ہنر سیکھنا چاہیے، بیٹھنے کے آداب سیکھنے چاہیے، کھانے کے آداب سیکھنے چاہیے، بولنے کے آداب سیکھنے چاہیے۔ بڑی پرانی بات ہے، مجھے ایک شخص بیٹھے تھے ہم، تو مجھے کہنے لگے جی میں آپ کو بڑا عاشق ہوں۔ میں نے کہا جی میرے اوپر عشق والی کو وجہ کیا آپ نے مجھ میں دیکھا ہے؟ دل میں ایک تجسس سا پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا جی آپ جو چائے پیتے ہیں نا، وہ چائے سنت کے مطابق پیتے ہیں، چائے سنت کے۔ ہم تو چونکہ عالم لوگ ہیں، ہمارے اوپر آپ کی نظریں زیادہ ہوتی ہیں، ہم کم دیکھتے ہیں، کیونکہ یہاں سے لے کے وہاں تک سب کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تو آپ ایک بندے کو دیکھتے ہیں اور اس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس منبر پہ بیٹھ بیٹھ کے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ چائے جو ہے نا وہ سنت کے مطابق پیتے ہیں۔ وہ کیسے؟ تو کہنے لگے جب آپ چائے پیتے ہیں نا تو چائے پیتے آپ کی آواز نہیں آتی، چائے پیتے آپ کی آواز، حضرات کی ایسے لوگ چائے پیتے ہیں چوتھے محلے جواب کڑا کے کاٹ دیتا ہے بندہ چائے پینے ہیں، اور کئی پیتے ہیں کہ ساتھ والے کو خبر نہیں ہوتی۔ تو ایک ایک چیز میرے مصطفیٰ نے ہمیں سکھا رکھی ہے، اس لیے میں بڑے ادب سے عرض کروں گا، تھوڑا سا مجھے تنگ کر لیا کریں، میں اجازت دیتا ہوں آپ کو کہ ہمیں یہ سکھائیں، ہماری تربیت اس لحاظ سے بھی کریں، ہماری تربیت اس ناج کو بھی کریں۔ میں آپ کو ایک اجازت دے رہا ہوں، اگر آپ نے پھر بھی نہ سیکھا تو اس کا جواب آپ کو قیامت والے دن دینا ہوگا۔ ہم آزاد ہیں، ہم نے آپ کو ایک آفت کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کے اندر جمعہ پڑھنے کی توفیق نصیب